کہ انٹرویو میں کیسے آپ نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو جاب کے لیے انٹرویو ہوتے ہیں اس میں تو جنرل اگر ہم بات کر لیں تو جب آپ سامنے جا کر بیٹھتے ہیں تو 5 سے 8 لوگ جو ہے وہ انٹرویو پینل میں شامل ہوتے ہیں، اور ان میں 2 لوگ جو ہے وہ سبجیکٹ کے ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ آپ کا سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، اور ایک جو اس کو چیئر کر رہا ہوتا ہے بندہ، اور ایک کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ساتھ وہ اس کو اسسٹ کرنے کے لیے۔ عام طور پر شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں، انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے، جس زبان پہ آپ کو عبور حاصل ہے اس میں آپ نے اپنا تعارف کروانا ہے۔ اگر اس نے انگلش میں پوچھا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو انگریزی میں جواب دیں، آپ اپنا تعارف جو بھی آپ کا ہے وہ آپ اپنی زبان میں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ آپ سے پیٹرن میں یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے، جو اس کو چیئر کر رہا ہے انٹرویو پینل کو، وہ آپ سے کچھ سوال کرے گا، مثلا آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور اسی سے کوئی ضمنی وہ آپ سے سوال کر سکتا ہے۔ آپ کی مادری زبان کون سی ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میری مادری زبان سرائکی ہے، یا آپ کہتے ہیں میری مادری زبان سندھی ہے، تو وہ اس سے ضمنی سوال ایک نکال لے گا کہ کون سا ایک ایسا شاعر ہے کلاسک جو آپ کی زبان میں آپ اس کو جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ خواجہ فرید کو نہیں جانتے سرائکی شاعری کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے، اور آپ موجودہ دور میں شاکر شجاع آبادی کے نام سے واقف نہیں ہیں، یا سندھ میں آپ ہیں اور آپ سچل سرمست کے نام سے بالکل بھی آپ کو کوئی واقفیت نہیں ہے، اور شیخ ایاز کو آپ نہیں جانتے، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ امبیرسمنٹ وقتی طور پہ تو آپ کو نہ لگے، لیکن آپ کا یہاں سے انٹرویو جو ہے وہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ یعنی یہاں سے وہ اندازہ کر لیں گے کہ اس کا جو جنرل جو اس کا نالج ہے، یا جنرل جو اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ابیلٹی جو ہے وہ مشکوک ہے، جہاں سے آپ جو ہے وہ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چونکہ بچے جب نوجوان سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک پریشر ہوتا ہے، لوگوں نے ڈرایا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ایک شخص ہوتا ہے سائیکالوجسٹ، وہ خاموشی سے آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کی نشست و برخاست، آپ کا دیکھنا سوال کرنے والے کی طرف، آپ کا رسپونڈ کرنا، جس طرح سے آپ جواب دیتے ہیں، وہ سارا نوٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک ٹپ تو یہ ہے کہ آپ جب بھی جائیں تو بالکل ریلیکس بیٹھیں بھی، زیادہ زیادہ یہ ہوگا نا کہ آپ نہیں ہوں گے، نا ٹریٹمنٹ ہو جائیں گے۔ آپ بالکل آسانی سے بیٹھیں، ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں ایک ٹینشن میں، ایسے نہ بیٹھیں آپ، بالکل جو ہے کرسی جہاں پہ ہو اس کی آپ ٹیک لگا کے بیٹھیں، اور اس میں آپ جو بندہ آپ کی طرف، جو بندہ سوال کر رہا ہے آپ اس کی طرف دیکھیں اور غور سے سنیں کہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے، پھر جتنا سوال کیا جا رہا ہے اتنا ہی آپ جواب دیں، اوور ایکسپلین نہ کریں، بہت اونچا کچھ آپ سے لمبا ہے اور آپ بالکل ایک لائن میں آپ جواب نہ دیں، تو اکارڈنگ ٹو کویسچن نیچر جو ہے آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا۔ پھر آپ ٹیبل کے اوپر اپنے جھولی میں نہ دیکھیں، ٹیبل کے اوپر نہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، اس کی طرف متوجہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے، ایک تو یہ۔ دوسرا، پھر جب سبجیکٹ کے لوگوں کی باری آتی ہے تو عام طور پر وہ آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھ رکھا، آپ کو کیا پسند ہے۔ آپ مثلا میں اردو کے حوالے سے اگر بات کروں تو وہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ شاعری آپ کو پسند ہے یا افسانہ پسند ہے۔ افسانہ آپ کہیں گے تو آپ فکشن پسند ہے تو آپ کو کہیں گے کہ ناول آپ کو پسند ہے، یا آپ کو افسانہ پسند ہے، آپ کو ڈرامہ کی طرف زیادہ آپ کا رجحان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے وہ جب آپ کہہ دیں گے مجھے شاعری پسند ہے، تو وہ آپ سے اگلا سوال یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کون سا شاعر جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں پہ آپ پھنس بھی سکتے ہیں اور آرام سے نکل بھی سکتے ہیں۔ پھنس آپ اس طریقے سے سکتے ہیں کہ مثلا آپ نے کہہ دیا کہ مجھے غالب پسند ہے، تو پسند ہو بھی سکتا ہے،
فیض پسند ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سے جب سوالات وہ ہوں گے تو پھر آپ اس میں مشکل میں پڑ جائیں گے۔ مثلا وہ اگر آپ سے یہی پوچھ لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ غالب کا دیوان جو ہے وہ سب سے پہلے کب چھپا، یا غالب کے دیوان کا پہلا شعر کون سا ہے، جب پہلا شعر، کیونکہ اس میں سے وہ انٹرویو کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا، آپ وہ والا شعر پڑھ دیں گے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، آپ کو وہ بھی یاد ہے، تو یہاں سے پھر وہ بات آگے چلی جائے گی اور سارے کا سارا آپ کا انٹرویو غالب بیسڈ ہو جائے گا، یعنی پورے کا پورا آپ کا جو ہے وہ غالب کے اوپر ہی آپ سے سوال ہوتے رہیں گے جب تک کہ آپ ایک دو سوال میں بالکل بھی آپ لاک ہو جائیں گے، پھر وہ کسی اور طرف چلے جائیں گے، ورنہ وہ آپ اگر غلط بھی جواب دیتے رہیں گے تو وہ آپ سے آگے پوچھتے رہیں گے اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم نکل جائے گا اور آپ کی اس دوران جو ہے وہ مارکنگ کر دیں گے کہ یہ کتنا ہے کہ اس کو اپنے ٹاپک پر عبور حاصل۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب وہ یہ پوچھیں کہ جی آپ کہیں جی کہ بس میں تو یہ میرا سبجیکٹ ہے، انگریزی ادب میں نے پڑھا ہوا ہے، اردو ادب میں نے پڑھا ہوا ہے، معاشیات میرا سبجیکٹ ہے، میتھمیٹکس میں نے پڑھا ہوا ہے، تو میں نے بی ایس اس میں کیا ہوا ہے، میری 16 سال تعلیم مکمل ہو چکی ہے، آپ ان میں سے کچھ بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں، بس اگر شاعروں کے حوالے سے آ جائے، مثلاً ادب کے حوالے سے، تو آپ کہیں جی میں نے تو ساری اصناف پڑھی ہیں، شعر بھی پڑھے ہیں، کچھ تھوڑے بہت افسانے بھی پڑھے ہیں، ناول کے اوپر بھی ہمارے کورس میں جو چیزیں شامل تھیں میں ویسے بھی، ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرف آپ کا زیادہ رجحان ہے، یہ ان میں سے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کورس سے ہٹ کر بھی چیزیں پڑھی ہیں اور آپ کو عبور بھی حاصل ہو سکتا ہے، مثلاً غالب پہ ہوئی ہو سکتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ غالب کا نام لے دیں، لیکن جب آپ جنرلائز کریں گے تو وہ آپ سے اسپیسیفک نہیں ہوں گے، وہ آپ کسی ایک جگہ آپ کو روکیں گے نہیں، پھر مثلا وہ آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں چلیں ٹھیک ہے آپ کا کوئی پسندیدہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنا شخصیت اگر کوئی نہیں ہے تو آپ اپنی پسند کا کوئی شعر سنا دیں، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ 2-3 اشعار مختلف شعراء کی سنا دیں، یا مثلا آپ سے وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ناول نگار کون، اب اس میں آپ نے اس کا نام لینا ہے جس کو آپ نے پڑھ رکھا ہو، مثلا آپ عبداللہ حسین کا نام اگر لیتے ہیں تو عبداللہ حسین کی جو 3-4 ناول ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے پڑھی ہوئے ہوں، اس کی تھیم کا آپ کو پتہ ہو اور وہ ناول کس پس منظر میں لکھے گئے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ ہو، کم از کم اس کے اوپر آپ نے 3-4 کریٹیکل جو بکس ہیں، جو اس کی تنقیدی کتابیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھ رکھی ہوں، آپ کو پتہ ہو عبداللہ حسین کے بارے میں، اس کی ٹیکنیک کے بارے میں، اس کے کرداروں کے بارے میں، اس کے اسلوب کے بارے میں، تو پھر آپ اس طریقے سے اس کو کور کر لیں گے، اور جب آپ اچھا انٹرویو دینے والا وہ ہوتا ہے جو انٹرویو پینل کو اپنے ساتھ ساتھ چلاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے، جب آپ مثلا آپ کہیں گے کہ جی ناول کی طرف ہے تو وہ ناول سے کوئی سوال کرے گا، اس سے وہ آپ کے جواب سے مطمئن ہوتا اس طرف آپ اس کو لے جائیں گے جس طرف کہ آپ کو زیادہ آسانی ہے۔ تو اگر آپ اسٹک ہو جائیں گے، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، یا آپ اوور ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے، یا آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے، یا آپ انڈر کانفیڈنس ہو جائیں گے، یعنی آپ بالکل نروس ہو جائیں گے، تب بھی یہ معاملہ نہیں چلے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹ کی پوری تیاری کے ساتھ جائیں، اگر تو سبجیکٹ کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ ہے تو